اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے۔ محترم ناظرین گرامی، میرے ساتھ شامل ہوں۔ جب میں اس دلچسپ سوال میں ڈوب رہا ہوں، حضرت سلمان علیہ السلام نے دنیا کے لوگوں کو کیا دعوت دی؟ محترم ناظرین گرامی، حضرت سلمان علیہ السلام نے اہل عالم کو کیا دعوت دی تھی؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت سلمان علیہ السلام کی دلچسپ کہانی اور اس کی ناقابل یقین دعوت کو دیکھیں گے جو انہوں نے مخلوق الہی کو دی تھی۔ قرآنی واقعات سے لے کر حدیث تک ہم اس قابل ذکر واقعے کی اہمیت اور اس سے نبی کی حکمت اور اختیارات کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے، اس کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ شامل ہو، کیونکہ ہم اسلامی تاریخ کے پوشیدہ جواہرات سے پردہ اٹھاتے ہیں اور انسانی تقدیر کی تشکیل میں انبیاء کرام کے بارے میں گہری سمجھ حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی دعوت کا واقعہ ان کی حکمت، قدرت اور اللہ کی طرف سے انہیں دی گئی دولت اور علمی دنیا کا درس ہے۔ ان کی دعوت کا مقصد اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنا، انہی کا کہنا اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کا ہوتا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی دعوت کا واقعہ۔ دعوت کا اقدام۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے دربار کے لوگوں، جنات اور پرندوں کو دعوت دی۔ ان کا مقصود تھا کہ وہ سب مل کر ایک ساتھ کھانا کھائیں اور اپنے رشتے مضبوط کریں۔ کھانا تیار کرنا۔ انہوں نے بہت سے کھانے تیار کروائے جو ان کی دولت اور حکمت کا نشان تھا۔ ان کا کھانا بہت ہی خوبصورت اور لذیذ ہوتا تھا جو ان کے دربار کے لوگوں کو پسند آتا تھا۔ حکمت اور انصاف۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی دعوت کا مقصود صرف کھانا کھلانا نہیں تھا، بلکہ انہیں ایک ساتھ ملنے کا موقف دینا تھا تاکہ اپنے مسائل اور خوشیوں کو شیئر کرو۔ ان کی دعوت سے لوگوں میں محبت اور بھائی چارہ بڑھتا تھا۔ مچھلی کا واقعہ۔ کیا دعوت کے دوران ایک واقعہ ہے جس میں ایک مچھلی آئی؟ حضرت سلمان علیہ السلام نے اہل عالم کو دعوت دی۔ جب انہوں نے کھانا شروع کرنا چاہا تو دیکھا کہ مچھلی نے ان کا سارا کھانا کھا لیا ہے۔ یہ واقعہ ان کے لیے ایک نیا تجزیہ تھا۔ اس سے انہیں اللہ کی قدرت کا احساس ہوا۔ سبق۔ کیا حضرت سلمان علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے؟ دعوت دینا اور لوگوں کو اکٹھا کرنا ایک بہت ہی اچھا کام ہے۔ دعوت مخلوق۔ ایک دن آپ کو لوگوں کی دعوت کرنے کا خیال آیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں تمام مخلوق الہی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے سلمان، مخلوقات کو روزی دینے والی ذات تو میں ہوں۔ تم تو میری ساری مخلوقات کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکو گے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی، اے پروردگار، جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی تو تیرا ہی عطا کیا ہوا ہے۔ اس سے میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے اصرار پر اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش قبول کر کے انہیں اجازت عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک بہت وسیع اور عریض جنگل میں مخلوق خدا کی دعوت کا اہتمام کیا۔ انہوں نے جنات کو جنگل صاف کرنے اور وہاں صاف و شفاف دریاں بچھانے اور مشرق سے مغرب تک کی تمام اشیاء خوردنی لا کر جمع کرنے کا حکم دیا۔
آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ فرش زمین کو اٹھا کر فضا میں معلق کر دے تاکہ ساری زمین پر بسنے والی مخلوق اس دعوت خاص کا نظارہ کر سکے۔ آپ کے حکم کی تعمیل میں سانکھارا کی نہایت وسیع 7 لاکھ دیگوں میں کھانا پکایا گیا۔ جب کھانا پک کر دعوت کے لیے تیار ہو گیا تو ایک مچھلی نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا حضرت، مجھے بھی آج حکم ہوا ہے کہ آپ کی دعوت کھاؤں، اس لیے مجھے کھانا کھلائیے۔ یہ سب کھانا اس دعوت کے لیے ہے؟ اگر تو صبر نہیں کر سکتی، بسم اللہ پڑھ لے اور جو کچھ تیار ہے اس سے کھانا شروع کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ آپ کی اجازت ملتے ہی مچھلی نے کھانا شروع کر دیا اور جتنا بھی کھانا تیار تھا تمام کھا گئی۔ یا حضرت، ابھی بھی میرا پیٹ نہیں بھرا۔ اے مچھلی، تو تمام مخلوقات کا کھانا اکیلی کھا گئی ہے اور ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیران ہو کر کہا، یہ تو میرا ایک ہی نوالا تھا حضرت۔ مچھلی نے جواباً کہا، میں تو روزانہ ایسے 3 نوالے کھاتی ہوں۔ پھر مچھلی نے شکوہ کیا، حضرت، اگر آپ کے پاس دعوت کا پورا سامان نہیں تھا تو آپ نے تمام مخلوقات خدا کی دعوت کرنے کا اعلان کیوں کیا؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً اللہ کے حضور جھک گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے کہا، تمام مخلوقات کی دعوت کرنے کی ان کی آرزو محض خواب تھی، کیونکہ تمام مخلوق کو روزی دینا صرف تیرا ہی کام ہے۔ محترم ناظرین گرامی، آخر میں دنیا کے لوگوں کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت ہماری زندگی میں ایمان، حکمت اور ہمدردی کی اہمیت کی ایک طاقتور یاد دہانی کا کام کرتی ہے۔ اس کی کہانی ہمیں اس کی مثال کی تقلید کرنے اور ایک ایسی دنیا کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب دے جہاں انصاف، امن اور ہم آہنگی کا راج ہو۔ محترم ناظرین گرامی، اگر آپ کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اور تعلیمات کے بارے میں کوئی خیالات یا مظاہر ہیں تو براہ کرم نیچے کمنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اور اگر آپ اسلام میں انبیاء کرام کے بارے میں مزید کہانیاں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اگلی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں۔ محترم ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ محترم ناظرین گرامی، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ محترم ناظرین گرامی، اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔